سوچئے ایک ایسا دور جہاں حکمران اللہ سے ڈرتے تھے، جہاں عدل تلوار سے زیادہ طاقتور تھا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ خلافت راشدین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام ایک نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ 4 عظیم انسان اٹھے اور تاریخ نے قیادت کا کامل نمونہ دیکھا۔ خلافت راشدین۔ نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، مدینہ غم میں ڈوب گیا، دل ٹوٹ گئے، آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن ایمان ثابت قدم رہا۔ نہ بادشاہت نہ وراثت، صرف مشورہ اور دیانت۔ قیادت چنی گئی، طاقت نہیں اعتماد کی بنیاد پر۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، فرمایا میں تم میں سب سے بہتر نہیں، اگر درست رہوں تو ساتھ دینا اور اگر غلط ہوں تو مجھے سیدھا کرنا۔ جھوٹے نبی ظاہر ہوئے، کچھ قبائل نے زکوٰۃ روکی، اسلام خطرے میں تھا، لیکن قیادت مضبوط تھی۔ ابو بکر نے نرمی نہ دکھائی، باطل کے خلاف ڈٹ گئے، حق کا دفاع کیا اور امت کو بچا لیا۔ حفاظ شہید ہو رہے تھے، قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ ایک تاریخی فیصلہ ہوا، قرآن کو جمع کیا گیا۔ ابو بکر خاموشی سے رخصت ہوئے، کوئی محل، کوئی شور نہیں، لیکن ان کا کردار باقی رہا۔ تاریخ نے انہیں امر کر دیا۔ عمر خلیفہ بنے، عدل زمین پر اتر آیا، ظالم لرزنے لگے اور کمزور محفوظ ہو گئے۔ راتوں کو گشت کرتے، لوگوں کے حال پوچھتے۔ قیادت تقریروں سے نہیں، ذمہ داری سے چلتی تھی۔ ایران، شام، مصر فتح ہوئے، لیکن ظلم نہیں پھیلا، عدل و انصاف پہنچا، لوگوں کے دل جیتے گئے، عدالتی نظام قائم ہوا، بیت المال منظم ہوا، ریاستی ڈھانچہ بنا، قانون سب پر برابر رہا۔ ایک عورت نے عمر کو روکا، سب کے سامنے دلیل دی، عمر نے تسلیم کیا۔ یہ تھا عدل فاروقی۔ نماز کے دوران حملہ ہوا، عمر زخمی ہو گئے، مدینہ رو پڑا، عدل زمین پر گر پڑا۔ عثمان خلیفہ بنے، حیا اور نرمی کا پیکر، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے، اختیار میں عاجزی تھی۔ اسلام سمندروں پار پہنچا، بحری بیڑا قائم ہوا، دعوت وسیع ہوئی، امت مضبوط ہوتی گئی۔ قرآن کی قرأت میں اختلاف بڑھا، امت میں انتشار کا خدشہ تھا۔ ایک مصحف مرتب ہوا اور امت متحد ہو گئی۔ فتنے سر اٹھانے لگے، الزام لگائے گئے۔ عثمان نے صبر چنا، خون ریزی سے بچنے کے لیے۔ گھر کا محاصرہ ہوا، عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں شہید ہوئے۔ صبر کا عظیم باب بند ہوا۔ علی خلیفہ بنے، علم اور حکمت کے پیکر، لیکن حالات سخت تھے، امت بٹی ہوئی تھی۔ داخلی جنگیں شروع ہوئیں، حق پہچاننا مشکل ہوا۔ علی عدل چاہتے تھے، اقتدار نہیں، خود کو بھی کٹہرے میں لاپے۔ عام شہری جیسا انصاف، خلیفہ ہو کر بھی برابری کا مظاہرہ۔ راتوں کو چپکے سے کھانا بانٹتے، کوئی پہچان، کوئی شہرت نہیں، صرف اللہ کی رضا۔ یہ تھا اخلاص۔ انتہا پرستی پھیلی، خارجیوں کا فتنہ اٹھا، امت مزید ٹوٹ گئی، صبر امتحان میں پڑ گیا۔ مسجد جاتے ہوئے حملہ ہوا، تلوار پڑی، علی شہید ہو گئے، علم خاموش ہو گیا۔ 4 خلیفہ گزر گئے، 4 روشن کردار، ایک ہی مقصد، اللہ کی رضا۔ نہ محل بنے، نہ خزانے جمع ہوئے، لیکن تاریخ جھک گئی کردار کے سامنے۔ حکمران جواب دہ تھے، عوام باخبر تھے، قانون سب سے بالا۔ یہ تھا اسلامی نظام۔ اقتدار سہولت نہیں تھا، یہ ایک امانت تھی جس کا حساب دینا تھا اللہ کے سامنے۔ دلوں پر حکومت کی گئی، تلوار آخری راستہ تھا، اخلاق پہلی طاقت، ایمان اصل بنیاد۔ یہ صرف حکومت نہیں تھی، یہ زندہ اسلام تھا، عملی نظام عدل انسانیت کے لیے۔ آج بھی اگر عدل چاہیے تو یہی راستہ ہے، یہ خواب نہیں، یہ ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ابو بکر نے ایمان سکھایا، عمر نے عدل، عثمان نے اتحاد،
علی نے حکمت، ہر خلیفہ ایک درس، ہر دور ایک روشنی، جو آج بھی زندہ ہے اگر آنکھیں کھلی ہوں۔ تاریخ سوال کرتی ہے، کیا ہم وہ معیار اپنا سکتے ہیں یا طاقت ہمیں بدل دے گی، جیسے اکثر ہوتا ہے۔ خلافت راشدین وقت میں ختم ہوئی، لیکن پیغام ختم نہ ہوا، وہ آج بھی زندہ ہے، منتظر ہے اپنائے جانے کا۔ یہ ماضی نہیں، یہ راستہ ہے، جو قومیں اپناتی ہیں وہی تاریخ بناتی ہیں۔